اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا مطلب فقط میٹھا بولنا سمجھ لیا ہے کہ میں میٹھا بولتا ہوں تو میں با اخلاق ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ میٹھا بولنا بھی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں، وقتی اور ضروری معاملات کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں۔ اصل اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جب بھی بولیں سچ بولیں، آپ خوشامد سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، بددیانتی سے بچیں۔ اکثر میں دوستوں کی خدمت میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ 3 4 5 چیزیں صرف شاید سنت ہیں: میٹھا کھانا، مسواک کرنا، ٹخنوں کو رنگا رکھنا، امامہ باندھنا۔ یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعارف لوگوں کو ہوا تھا اور جس سے سب سے پہلے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو جاننا شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ محبوب صادق ہیں اور امین ہیں، سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ اخلاقی رویوں کا بہت بڑا فقدان ہوتا جا رہا ہے اور قحط بڑھتا جا رہا ہے اخلاقیات کا۔ ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ اس طرح کی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو صرف اپنے آپ سے غرض رہ گئی ہے، اپنے مفادات سے مطلب رہ گیا، اور باقی چیزوں سے لوگ آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عظیم ترین اخلاق کی طرف اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو زندگی میں کبھی اپنا وقار نہ خراب ہونے دیں، کبھی جھوٹ نہیں بولیں۔ آپ کسی بڑے اچھے تاجر سے ملاقات کر کے دیکھ لیں، آپ اس سے پوچھیں گے کہ کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اچھا کاروبار کرنے کے لیے، تو آپ کو بتائے گا کہ انویسٹمنٹ سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں۔ جس بزنس مین کا مارکیٹ میں اعتبار ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ دیانتدار ہے، اس کا کاروبار زیادہ اچھا چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو سچائی کا پیغام دیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب شاہ روم نے بلایا تھا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس وقت تک میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے اسی انداز میں وہ ساری گفتگو کی تھی جس انداز میں ہم حضور کے بارے میں کیا کرتے، اور ان سوالات میں ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا، یہ بخاری شریف سے لے کر تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا اس نے کہ بتائیے، جس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہاں تو لوگ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ذاتی طور پر ایک ٹکے کا فائدہ نہیں، لیکن بلا وجہ کے جھوٹ۔ کیا اس محبوب نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی؟ نوجوانوں سنو، اعتبار جس آدمی کا اٹھ جائے، وہ جتنا مرضی بڑا آدمی بھی ہو، وہ سوسائٹی میں صفر پہ آ جاتا ہے۔ سچ بولو گے تو اعتبار قائم ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، لوگ آپ کو عزت۔ آپ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں، لیکن صرف اتنی کریں جتنی باتوں پر پورا اترنا ہے، اس سے زیادہ ایک جملہ بھی نہیں بولیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا بادشاہ نے، بتائیے کبھی حضور نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہوا، اور پھر زبان حال سے گویا کہا کہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، مخالفت میری بڑی ہے، جنگوں میں میں ان کے مقابل سپہ سالار بن کے آتا ہوں، میں نے انہیں سیدہ آمنہ کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر محبوب کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اس بات پر جو تبصرہ کیا نا شاہ روم نے، وہ بڑا انوکھا ہے۔ شاہ روم کہنے لگے بات تو ختم ہو گئی نا، جس بندے نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ بلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو یہ صداقت کی دلیل ہے۔ تو ایک تو اخلاقی رویوں میں اس بات کو پیدا کریں کہ بلا وجہ کے جھوٹ اور بلا وجہ کی گپیں ان سے اپنے آپ کو نکالیں۔ دوسری ایک بہت بڑی اخلاقی ضرورت ہماری سوسائٹی کو ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی سے لالچ وابستہ نہ کریں، خودداری، عزت نفس، قناعت،
جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر پورے طور پہ راضی رہیں، لیکن کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جانا اور کسی شخص کا بنگلہ دیکھ کر پریشان ہو جانا، آج کل نوجوانوں میں ایک بڑی خوفناک بات پائی جاتی ہے۔ مجھے ایک دو جگہ سننے کا موقع ملا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ کہنے لگے جی کاروبار ضرور کرنا ہے ہم نے، پر دوسروں کے پیسوں پہ کرنا ہے۔ یہ تو خطرناک سوچ ہے۔ اس طرح کی سوچیں تو معاشرے کو کھا جاتی ہیں۔ یعنی آپ کسی کے بل بوتے پر جینا چاہتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو خودداری اپنی طبیعت میں پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں۔ یہ ہاتھ پھیلانا، یہ ڈھونڈتے پھرنا کہ کوئی امیر آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے، یہ خوابیں دیکھنا کہ کوئی ایسا جیک لگ جائے کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اس سے قومیں بزدل ہو جاتی ہیں، باصلاحیت لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ خود محنت کریں۔ اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو خود محنت کر۔ ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی تو جو ریڑھی لگاتا ہے اور مزدوری کر کے کھاتا ہے وہ بڑا عظیم آدمی ہے، باقی جو مزدور کے ہاتھ ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ کبھی کسی کی طرف، پھر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور تجربے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ خوددار ہو جائیں، اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے دست و بازو پہ آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور بڑے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی۔ لیکن جیسے جیسے ہرس، ہوس، لالچ، طمع بڑھے گا حالات خراب ہوں گے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، نبی کریم علیہ السلام بانٹ رہے تھے تو میں نے بھی دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق تھے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ تو میں نے بھی عرض کی حضور مجھے بھی دیجئے، تو محبوب نے ایک دفعہ بھی دیا، دو دفعہ بھی دیا اور تین دفعہ بھی دیا، اور پھر ایک نصیحت بھی فرمائی، ایک تربیت بھی محبوب نے فرمائی۔ حضور فرمانے لگے حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر قناعت کے ساتھ اسے لوگے نا، قناعت کے ساتھ، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن فرمایا اگر لالچ کے ساتھ لوگے نا، یہ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں، صحابی وسیلہ ہے اور ہمیں نصیحت ہو رہی۔ کریم فرمانے لگے اگر اس کو تم لالچ سے لوگے تو فرمایا اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کھانا تو کھاتا ہے پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بار بار کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، سہ سہ نفل نمازاں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، بار بار کھاتا ہے۔ تو جب آپ قناعت کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مالک سے طلب کرتے ہیں تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے۔ لیکن جب توجہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی دنیا دار سے لینا ہے، فلاں سے حاصل کرنا ہے، حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں محبوب نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، بیعت کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، پھر عمر گزر گئی، کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور درہ کبھی ہاتھ سے گر جاتا تھا نا تو قریب غلام کھڑا ہوتا تھا تو اسے بھی نہیں فرماتے تھے مجھے اٹھا کے دے دو، خود گھوڑے سے اترتے تھے، خود درہ اٹھاتے تھے۔ خادم کہتا مجھے بتا دیتے میں کر دیتا، فرمایا کیسے بتا دیتے؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ذات کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا یہ آپ حصہ لے لیں، تو انہوں نے کہا نا جی، یہ مال غنیمت میں سے بھی میرا حصہ کسی اور کو دے دیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے۔ جناب عمر کے زمانے تک ان کا یہی حال رہا، پھر وصال فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا جب تک خودداری نہیں نہ پیدا ہوتی، عزت نفس نہیں پیدا ہوتی، اتنی دیر تک آپ اخلاقی بلندی کو پا نہیں سکتے۔ وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، تو میں نے کہا دیکھوں ذرا سارے لوگ آ گئے کہ کوئی رہ گیا ہے، تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا تو ایک بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بزرگوں آپ کو دعوت نہیں ملی؟ آج حاتم طائی کے ہاں دعوت تھی۔ تو کہنے لگا ملی تھی، تو گئے کیوں نہیں؟ تو حاتم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے۔ کس کمائی کا؟ ہلکا سا بولیے گا، اپنے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے۔ حاتم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ کمال ہو گئی یار، مزدور ہو کر دعوت اتنی قیمتی اور یہ گیا نہیں۔
کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز دی، کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جانا اور وہاں جو لنگر پکا رہا اسے دے دینا، حاتم تائی کو تو ضرورت نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے دعوت پہ آنا ہے، چلو تھوڑا حصہ میرا بھی پڑ جائے گا۔ تو حاتم کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا نیچے اور میں نے کہا ادھر آ تیرے ہاتھ چوموں، میں حاتم تائی ہوں، میں تو امیر ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ نوجوانوں، ہاتھوں کی کمائی، محنت، جد و جہد، یہ سارے بزدل لوگ ڈھونڈا کرتے ہیں۔ وہ ایک شاعر تھے نا، شاعروں سے معذرت کے ساتھ، تو بعض اوقات شعراء کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ 4 پیسے دے جاتے ہیں۔ تو وہ شاعر تھے تو وہ بڑی چادر لپیٹ رکھی تھی، تو کسی ویرانے میں بیٹھے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، سب کی تو خیر یہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن بعض کی۔ تو ایک شخص وہاں سے گزرا تو وہ 5 روپے پھینک گیا، تو شاعر نے بڑی تگڑی بات کی جو سمجھنے والی، اس نے کہا یہ پیسے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو ضرورت ہوگی، آپ غریب ہیں۔ تو اس نے کہا ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تم سے کیوں مانگوں؟ اس نے کہا آپ کو حاجت ہوگی، تو اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، میں کو لاوارث ہوں۔ دیکھیں نا، وہ آج بعض لوگ ایسے ہیں، بعض گروہ ایسے ہیں، بعض شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیا تو مجھے مفتی دینا پڑے گا، شاید یہ بندہ آیا تو مجھے بالکل پیسے نہیں دے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دکاندار کے پاس گئے سرسوں کا تیل لینے، تو آپ نے اسے بوتل تھمائی، کہا یہ تیل بھر دو، تو اس نے بوتل میں تیل بھرا تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ تو فاضل بریلوی نے پورے ہی 5 دیے، فرمایا تو پورے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں، میرے عزیز خودداری، وقار، عزت نفس یہ چھوڑ دیں، ہر وقت اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرنا یہ چھوڑ دیں ہر وقت۔ وہ ایک جگہ پہ بٹ رہا تھا کچھ سامان راشن کا، تو میں وہاں سے گاڑی میں گزرا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے تھے، تو میں نے ایک کو سائیڈ پہ کر کے پوچھا کہ ویسے آپ یہ راشن کتنے دن کھا لیں گے، آپ کا کیا خیال ہے، ویسے کتنے کو دن؟ 15 دن، 18 دن، چلے زور لگا لیں 1 مہینہ، تو جب ساری زندگی محنت سے کما کے کھانا ہے تو یہ رسوائی آپ نے کیوں کٹھی کر لی؟ یہ آپ کو عزت سے دیتے، نوازتے، وہ بات الگ تھی، یہ کیا رنگ آپ نے اختیار کر لیا؟ نوجوانوں، جینا سیکھو یار، محنت کرنی سیکھو، مشقت کرنا سیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو محنت کا راستہ دکھایا ہے، مشقت کی راہ دکھائی ہے۔ یہ سنو، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو نبی کریم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں 1 کمبل اور 1 پیالہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میں اگر پوچھوں نا آپ سے کہ کوئی اتنا غریب ہے جس کے گھر میں 1 ہی کمبل اور 1 ہی پیالہ ہو، تو نہیں ملے گا اس مجمع میں، صرف 1 پیالہ اور 1 کمبل۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی راس ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ حضور نے فرمایا لے کے آ، وہ لے کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار میں خریدوں گا، ایک نے کہا 2 دینار میں۔ حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا، فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا تو تھا بڑا نصیبوں والا۔ فرماتے ہیں نصیب دیکھو، اس کلاڑے کے اندر دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، اور 15 دن مجھے اس طرح نظر نہ آنا، یعنی فرض نماز کے علاوہ ملاقات نہ کرنا، محنت کر، نکل میدان میں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت کریں، جد و جہد کریں، جب آپ 1 قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آیا نوجوان، تو حضور نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے 1 پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ حضور پہلے 1 بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ تو نبی پاک نے محنت کی طرف لگایا۔ ہمارے نوجوان نا بیچارے وہ ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں میری کبھی وہ UK والی خالہ مہربان ہو جائے نا، وہ میرا امریکہ والا ماموں مہربانی کرے، تو آپ پریشان نہ ہو، ماموں کو بھی پتہ ہے آپ کی توجہ اس طرف ہے، ان سے بھی کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو انہیں یوں ہی لگتا ہے کہ شاید اس کو بھی مجھ سے لالچ ہے، اس کو بھی وہ بھی بیچارے الجھے ہوئے، ان چکروں سے باہر کیوں نہ آئے؟ آپ کو پتہ ہے زندگی میں خوش کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نصیب سے خوش ہو جاتا ہے، جو خود سے محنت کرتا ہے، جو خود سے جد و جہد کرتا ہے۔ سارے ڈھونڈتے پھرنا، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں